الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 57واں درس ہے 57. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم سن 5 ہجری کے واقعات پر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آج سن 5 ہجری کو ہم ختم کر دیں. اور کل اگر زندگی رہی، میں نے آپ سے ایک دن پروگرام کی چھٹی سے پہلے کہا تھا کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود ایک تعارف کرایا ہے. ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں خود کیا کہا ہے. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. ان کی کتاب ہے الشفا، اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہاں سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کیونکہ اگر اس کو سمجھیں گے نہیں بات کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے شروع میں جو لوگ پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ مدینے میں 3 مشہور قبیلے تھے. یاد ہے؟ ایک کا نام بنو نذیر ہے، ایک کا نام بنو قریظہ ہے اور ایک کا نام بنو قینقاع ہے. ان تینوں سے اللہ کے رسول نے پہنچتے ہی یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ تم ہمارے دکھ درد میں، ہم تمہارے دکھ درد میں شریک رہیں گے. مدینے پہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو آپ سب لوگ اور ہم سب لوگ مل کر اس کا ڈیفینس کریں گے. تمہارے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے. یہ ساری دفعات 6 مہینہ کے اندر حضور کے مدینہ پہنچنے کے یہ سب طے ہو گیا تھا. 3 سال کے عرصے میں ہم 5ویں میں چل رہے ہیں. 3 سال کے بعد جیسے ہی 4تھا سال لگا تھا اس وقت ایک قبیلہ اس میں سے بنو نذیر نے اللہ کے رسول کے قتل کی پلاننگ بنائی، جس پر اللہ کے رسول نے بنو نذیر سے کہہ دیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں. انہوں نے کہا تھا اسلحہ نہ لے جائیں، بقیہ جو لے جانا چاہے لے جائیں. یاد ہے؟ یہاں تک بات ہوئی. یہ جو بنو نذیر اس کا جو چیف تھا اس کا نام تھا ہوئی بن اخطب. حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہے، صفیہ ان کا باپ بھی ہے. بہت خطرناک قسم کا آدمی تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے نکالا تو اس نے یہ طے کر لیا اور ایک شرط پر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اسلحہ نہیں لے جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں ہمارے خلاف کبھی مدد نہیں کریں گے کسی کی. یہ 2 شرطوں پر اللہ کے رسول نے ان کو جانے کی اجازت دی تھی. کوئی بھی اخطب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں کبھی بھی آپ کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گا. یہاں سے جانے کے بعد پہلا کام ہی یہ کیا کہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے خطرناک اگر جنگ دیکھی جائے تو یہ جنگ ہوئی. اس نے کیا کیا؟ جا کر کے سب سے پہلے قریش سے ملاقات کی، اپنے حالات بتایا، اپنا پاور بتایا کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تم بھی ان کے دشمن ہو ہم بھی ان کے دشمن ہیں. لیکن اب معاملہ بہت سر سے اونچے جا چکا ہے، لہذا ہم دونوں کے مل کر کے بھی مدینہ پر حملہ کرنے سے معاملہ بنے گا نہیں. لہذا قریش سے اس نے کہا کہ جو تمہارے دوست قبیلے یہاں موجود ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملاؤ، ہمارے جو دوست قبیلے ہیں ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور ملا کر کے پھر ایک ساتھ حملہ کیا جائے، تب جا کر کے بات بنے گی. قریش نے بھی کوشش کی. بنو غطفان بڑا خطرناک قبیلہ تھا، بڑے جنگجو لوگ تھے. اس سے جا کر کے اس نے ملاقات کی. اچھا وہ رینٹ پہ چلتے تھے، بک جاتے تھے. اس نے کہا کہ اگر آپ ہماری جنگ میں مدد کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کا بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ کھجوروں کا ہے، لہذا ہم پوری زندگی آدھی کھجور کی فصل ہر سال آپ کو دیتے رہیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو جائیں. اس طرح سے کہہ کے بنو غطفان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا.
قبیلہ بنو سلیم تھا، ان کو قریش نے شامل کر لیا، بنو اسد ان کو شامل کر لیا. اس طریقے سے 5-7 قبیلے پلس قریش اور پلس بنی نذیر، ان لوگوں نے مل کر کے 10,000 کا جتھا اکٹھا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول ہے، جو یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ نا کہ اللہ کے رسول وہ جادو کی چھڑی گھما رہے ہیں، جادو کی چھڑی کہیں نہیں گھومی ہے. ہر جگہ بہت سسٹم سے اسلام اور اسلامی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کے رسول کا CID ڈپارٹمنٹ آ کر کے بولا کہ معاملہ ایسا خطرناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کرائی. پتہ چلا تھا 10,000 کا لشکر ایک دم تیار ہے اور کسی لمحے ہم کو حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بہت ہی معتبر قسم کے صحابہ سے ان سے بلا کر کے مشورہ کی کہ کیا کرنا چاہیے. الگ الگ رائے آئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ ایک جنگ کی ٹرک کرتے ہیں اور یہ موسم سردی کا ہے. ہمارا جو لوکیشن ہے مدینے کا، پہلے اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا سمجھیں. مدینے کا جو لوکیشن تھا جہاں پر ان پر حملہ ہونے کے چانس تھے، اس میں 2 جانب جو تھا، ایک جانب تو ایسا تھا کہ پہاڑی تھی چھوٹی چھوٹی، لہذا اس پر اونٹ سفر نہیں کر سکتے، اور ایک جانب بہت گھنے قسم کا جو ہے وہ کھجوروں کا باغ تھا، اس میں سے بھی اونٹ نکل نہیں سکتے تھے. تھوڑا سا علاقہ تھا جس کے جانب مدینے پر حملہ ہو سکتا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول یہ علاقہ بھی سیف ہے، یہ علاقہ بھی سیف ہے، یہ علاقہ اتنا خطرناک ہے، ادھر سے ہی وہ حملہ کر سکتے ہیں. تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر ایک خندق کھودی جائے. تقریباً جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنی گہری کھودی گئی کہ پانی کی نمی محسوس ہونے لگی. تو اندازہ ہے کہ 15 سے 30 فٹ کم سے کم کھودی گئی ہوگی. 3,000 اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے میں خندق کھودیں گے. اللہ کے رسول نے جا کر کے وزٹ کیا علاقے کو، دیکھا کہ ادھر سے معاملہ صحیح ہے، ادھر سے معاملہ صحیح ہے. یہ اتنا علاقہ جو ہے اگر اس میں خندق کھود دی جائے تو ادھر سے یہ پاس نہیں ہو سکتے ہیں. اب یہ بھی تھا کہ کسی وقت بھی وہ آ سکتے ہیں. تو 3,000 فوج کو، ہر فوجی کو ایک گز کھودنے کی ڈیوٹی دی گئی کہ ایک گز جو ہے وہ آپ کیا کریں گے. تو اس کا مطلب 3,000 گز، تو 3,000 گز کی خندق کھودی گئی، گہری اور لمبی. ایک جگہ پہ تھوڑی سی چوڑائی کم تھی، بقیہ ایسی تھی کہ ان کے کوئی گھوڑے جم کر کے کراس نہیں کر سکتے تھے. 6 دن میں خندق کھودتے ہیں. ایک جگہ پر خندق پھنس گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کر کے اللہ رسول ہمارے حصے میں جو پڑی وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اچھا چلو. اچھا اب یہ مدینے سے دور بھی تھے، سردی کا موسم بھی تھا، پیچھے سے 3,000 آدمیوں کو کھانے کی بھی تکلیف تھی، کچھ بھوک کا معاملہ تھا، لہذا خندق کھودنا مشکل ہو رہا تھا. اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے کہا اللہ رسول یہ ہماری مدد کر دیے، پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے. اللہ کے رسول نے اٹھایا، حالانکہ یہ اپنا ایک گز کھود چکے تھے، اپنا حصہ. یہ دیکھیں آج کی طرح نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں لیکن برابر کے شریک ہیں ہر چیز میں. کہیں پر یہ نہیں صاحب میں تو بیٹھا رہوں گا اور صرف جو ہے وہ ڈنڈی ہلاتا رہوں گا، ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے. نبی کے صلی نے جب بلایا، اٹھایا، کدال مارا، ایک مارا تو مسند بن احمد کی روایت ہے کہ زبردست چنگاری نکلی اور ایک ٹکڑا اس کا نکل گیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ یمن کے محلات دیکھے اور یمن آپ کو فتح ہونے والا ہے. دوسرا کلڑا مارا، انہوں نے کہا سیریا کے محلات دکھلائے کہ مجھے سیریا بھی فتح ہونے والا ہے. تیسرا مارا، پھر آپ نے فرمایا کہ ایران. 3 کلاڑی مارا اور پتھر پاش پاش ہو گیا. یہ آپ نے خوشخبری دے کر کے صحابہ سے کہا کہ اب پوزیشن سنبھال لو. اب جب پوزیشن سنبھالی گئی، جب اچھا یہ لوگ آ گئے، اچھا ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کیونکہ یہ عرب ٹرک نہیں تھی، یہ ایرانی ٹرک تھی.
ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایسی جنگ ہو سکتی ہے کہ سامنے خندق کا راستہ ہی بند ہو جائے گا. یہ اپنا اسی زوم میں چلے آ رہے تھے دھنادن دھنادن. اچانک انہوں نے دیکھا تھا کہ تو آگے بہت بڑا لڑا ہے اور گھوڑے کو جمپ لگا کر کے کودا نہیں جا سکتا ہے. اب ساری فوج ابو سفیان نے کہا ایسا کرو کہ یہیں پر لشکر خیر گاڑ دیا گیا. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ تیر اندازی سے لڑائی ہوگی, تیر چلاؤ. اچھا یہ تو پہلے سے جب خندق کھودے تو اپنی پوزیشن بھی بنایا انہوں نے کہ ہم بیٹھیں گے کہاں, چھپیں گے کہاں. ان کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی, یہ تو ادھر والا علاقہ پورا پلین پڑا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے ساری ٹرک استعمال کی. بہرحال جو ہے وہ یہ لوگ ادھر کراس نہیں کر پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 دن تک وہ ادھر جمے رہے, یہ ادھر جمے رہے, بیچ میں تیر اندازی ہوتی رہی, پتھر بھی پھینکے جاتے رہے. بہرحال 2-4 لوگ ادھر زخمی ہوئے, 2-4 لوگ ادھر زخمی ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک تو کھانے کی شارٹیج ہے, منافقین نے اس میں بھی آ کر کے رنگ اپنا دکھلایا. انہوں نے کہا رسول بہت لمبا معاملہ کھینچ رہا ہے اور ہمارے گھر بہت چھوٹے چھوٹے, ہم کو ڈرے کہیں جو ہے یہ کفار قریش نے یہود جو ہے معاہدہ اور پیچھے سے مدینے پر حملہ کر دے تو کیا ہو جائے گا, ہمارے گھر میں عورتیں ہیں, کوئی ہے نہیں. حضور نے کہا جو بہانہ بنائے گا ہم سب کو پرمیشن دیتے جائیں گے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک آدمی اندر سے جنگ لڑ ہی نہیں رہا ہے تو یہاں رہ کے کیا کرے گا, وہ تو اور خطرناک ہے زیادہ. ان کو جانے ہی دو, جو بھی آتا اللہ کے رسول کہتے ٹھیک ہے, اجازت آپ. صحابہ زبردست جمے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اندر سے محسوس ہوا کہ لمبا معاملہ کھینچنے پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے صحابہ اندر سے ان کا جو ہے وہ مورال ختم ہو رہا ہو. تو بنی غطفان کے لیے انہوں نے سوچا کہ بنی غطفان اس میں سب سے لڑاکو قبیلہ شامل ہوا ہے جس پر ابو سفیان کود رہے ہیں. انہوں نے کہا بنو سفیان ایسا کرتے ہیں, معاہدہ کر لیتے ہیں اور ہم ٹیکس پے کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ مدینہ کی آدھی فصل ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ یعنی ان کی فوج کو توڑ دو, کیونکہ وہ آپ کو پہلے بتایا تھا نہیں بنی غطفان بکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدنے کی پلاننگ بنائی کہ ان کو خرید لیا جائے. اگر ان کو اتنی, کیونکہ انہوں نے خیبر کی بات کہی تھی, اللہ کے رسول نے مدینے کی جو فصل تھی وہ خیبر سے بہت زیادہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لاؤ پہلے انصار سے مشورہ کر لیا جائے. لکھ دیا گیا معاہدہ لکھ کر کے بنو غطفان کے لوگوں سے بات کرنے کی بات ہوئی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن معاذ اگر تم کہو تمہارے لوگ تو ہم ان لوگوں سے معاہدہ کر کے ان کی فوج کو یہ کنیکشن ٹوٹ جائے, یہ آدھی فوج اگر ادھر ہو جائے گی تو معاملہ بن جائے گا. سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ نے آپ سے کہا ہے یا آپ کا اپنا پرسنل مشورہ ہے؟ اگر اللہ بولا ہے تو کر لو, ختم بات. حضور نے فرمایا نہیں, یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید لمبا معاملہ کھینچ رہا ہے 25 دن سے, کہیں اندر سے معاملہ ہماری فوج کا خراب نہ ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, میری ذاتی یہ رائے ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ہم کفر کی حالت میں تھے تب ہم نے مدینے میں ایک کھجور کسی کو ٹیکس پے نہیں کیا. آج ہم کو اللہ نے اسلام سے نوازا ہے, ہم آدھی فصل ان کو دے دیں گے, ہم ایک دانہ نہیں دیں گے, اور ہم جو چاہیں وہ کریں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور آپ جیسا حکم کریں ہم کرنے کا تیار, آپ ہماری طرف سے ایک دم بے فکر ہو جائے. اللہ کے رسول کا چہرہ کھل اٹھا خوشی سے کہ یہ صاحب اندر سے لوگ جو ہے وہ ایک ان کا امتحان بھی تھا کہ اگر اندر سے مورال ختم ہوا ہوگا تو فوراً راضی ہو جائیں گے, ہاتھ ٹیک دے کر کسی طرح معاملہ بچاؤ, جنگ لو. انہوں نے کہا رسول ہم تو ایک دم تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور اس کی جتنی لکھی تھی سب مٹا دی. انہوں نے کہا کچھ نہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب 25 دن کا معاملہ ہوا تو اس میں ایک شخص بہت خطرناک تھا ابو سفیان کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ معاملہ خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو 3 آدمیوں نے ارادہ کیا کفار سے کہ اس علاقے میں خندق تھوڑی سی پتلی ہے, اگر یہاں سے اچھے گھوڑے جم کیے جائیں گے تو ادھر آ جائیں گے. تو ایک حضرت عمر کے بھائی انہوں نے جم مارا, ادھر آ گئے لڑنے کے لیے. فوج تو پوری ادھر پڑی ہے. عمر بن عبدو 90 سال کا یہ تھا. یہ ان
तीनों में सबसे ज्यादा था, जिसकी उम्र 90 साल की। सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इसके बारे में मशहूर था कि 1000 आदमी इससे ये टक्कर लेने वाला बंदा था। इसने अपने घोड़े को जम लगाया, या इधर आ गया। तीसरे नौफल बिन अब्दुल्ला, उन्होंने जंप लगाया। इस तरीके से 3 या 5 आदमी जंप लगा करके इधर आ गए। तो ये अमर बिन अब्दुल जो 1000 के बराबर आदमी था, इसने आकर के चैलेंज किया कि अगर तुम्हें कोई मर्द है तो सामने आ जाओ। अब अमर बिन अब्दुल के सामने कौन गया था? पूरा मजमा सन हजरत अली खड़े हुए, कहा रसूल मैं उधर का बैठे खामोश बैठे। उधर को मालूम था कि अमर बिन अब्दू है, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। उसने कहा कि तुम में तो कोई मर्द नहीं है क्या? हजरत अली को फिर जोश आया, फिर खड़े हुए, कहा रसूल मैं जाऊंगा। उधर का बैठे। तीसरी मरतबा फिर, अब यकीनी बात उसका तो हौसला बुलंद हो गया कि कोई निकल ही नहीं रहा। उसने तीसरी मरतबा फिर नारा मारा कि कोई नहीं है क्या, आदमी ही नहीं इसमें कोई। हजरत रसूल आप मुझे इजाजत दे, मैं जाऊंगा। उधर में अच्छा इधर आओ। अल्लाह के रसूल ने अपनी तलवार ली, हजरत अली को कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकड़ो। काला मामा लिया और अपने हाथ से बांधा, कहा जाओ। ये पहुंचा, इसके हजरत अली रज़ी अल्लाह के सामने पहुंचे तो ये पूरा एकदम जो असलहा के अलावा जो चीजें होती हैं हिफाजत करने की जरा एकदम। तो उसने पूछा कौन हो तुम? काले भी नबी तालिब हो। का बच्चों से जंग नहीं करते, बराबर के आदमी को भेजो, बेमतलब चले आए हो, मैं तुमको मारना अपनी शान के खिलाफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन मैं आपको मारना अच्छा समझता हूँ, मैं आया हूँ। उससे पहले हजरत अली ने कहा मैं इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो, फायदे में रहोगे। उसने कहा ये नामुमकिन है। फिर उसने कहा कोई दूसरी बात? तो उसने कहा कि तुम जाओ किसी बड़े आदमी को भेजो। जब हजरत अली ने यह जुमला कहा कि मैं तुम्हारे मारने पर मुझे खुशी होगी, वो गुस्से से बेताब हो गया। घोड़े पे था, उसने कहा कि क्योंकि तुम हैदर मौत में घोड़े पे हो, लिहाजा ये मर्दानगी नहीं है, तो घोड़े पे से जंप कर गया। कौन? उमर बिन अब्दुल, और अपने घोड़े की टांग को काट दिया उसने। इसलिए बताना चाह रहा है मैं इतना बड़ा मर्द हूं, ऐसा नहीं कि मैं घोड़े पर लगकर भागने की पोजीशन, घोड़ा इस पोजीशन में नहीं रहेगा कि मैं भागूं। उसने बढ़ करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वार किया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसने वार किया तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ढाल से रोका, लेकिन तलवार की नोक आती हुई उसको काटती हुई जो है ना, हज़रत अली के पेशानी से गुजर गई, निशान आ गया। उसके बाद अली रज़ी अल्लाह तआला, फातेह खैबर है, नबी की दी हुई तलवार है, अली रज़ी अल्लाह तआला ने नारे तकबीर उठा करके जब तलवार मारी है, एक ही बार में उसका हाथ किनारे हो गया, ऐसे कर साइड से कट के किनारे हो गया। हज़रत अली बढ़े, गिर गया। जैसे ही नारे तकबीर मारा, पूरी फौज में नारा हो गया कि उमर बिन अब्दुल मारा गया। वो 1000 आदमी खत्म। उधर से हज़रत उमर के जो भाई वे काफिर थे, ज़र्रा बिन खत्ताब, उधर पलटे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके ऊपर वार किया। बहरहाल जब उन्होंने देखा कि मैं लपट जाऊंगा तो वो भागने की कोशिश की। बहरहाल उसने उमर पर हमला किया। जब पलट देखा कि मेरा भाई है, मैं कहा जाओ छोड़ देता हूँ। बहरहाल वो वापस हो गया। नौफल बिन अब्दुल्ला जब कूदने लगा तो वो गिर पड़ा खंदक पे, और जब गिरा तो उसकी गर्दन टूट गई। जब गर्दन टूटी तो वो उसमें खत्म हो गया। ये 5 आदमी आए थे, 2 इस तरह से मर गए, 2 क्रॉस कर गए, या 3 आए थे, 1 क्रॉस कर गया, 2 मारा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बंदा मारा गया अब नौफल बिन अब्दुल्ला, ये भी अपना बड़ा सिपह सालार था, क्योंकि ये वही लोग निकल कर आए थे जो बड़े सुरमा किस्म के लोग थे। तो जब वो गिर गए तब कुरैश ने उनसे कहा कि इसकी बॉडी हमको उठा दे दो, हमसे इसके बदले में 10,000 दिरहम ले लो, लेकिन बॉडी हमको इस खंदक से निकालने दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके ऊपर भी लानत है और तेरे 10,000 के ऊपर भी लानत है, तू बॉडी वैसे ले जा। मुझे ऐसे आदमी की बॉडी का पैसा नहीं चाहिए, इसको भी ले जा, ये खंदक भी पाक हो, इसको भी ले जा और 10,000 रुपया भी ले जा। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग निकल गए। उसके बाद वही चलती रही। नबी के वसल्लम ने हाथ उठाया,
परवरदिगार आलम से दुआ की, परवरदिगार आलम मदद फरमाइए। मामला बड़ा संगीन हो गया है, खाने की प्रॉब्लम है और दिन पर दिन अभी 29वां दिन हो गया, पूरे दिन जो है वो इतनी शदीद उधर से तीरंदाजी हो रही है कि एक रवायत में आता है कि यही वो दिन है जिस दिन हुजूर की 4 नमाज लगातार कज़ा हुई। जिंदगी में कभी इतनी नमाज हुजूर की कज़ा नहीं हुई थी, एक ही नमाज एक मरतबा कज़ा हुई थी, दूसरी मरतबा ये कज़ा हुई। बाद रवायत में कि 4 दिन में एक नमाज कज़ा हुई। बहरहाल नबी के वसल्लम को सख्त अफसोस हुआ नमाज के कज़ा होने का, लेकिन जब 30वें दिन परवरदिगार आलम ने जबरदस्त किस्म की जो है हवा चलाई। रात का वक्त था, मौसम सर्द था। अब जब हवा चलना शुरू हुई तो जो खेमे, अच्छा आप देखिए खंदक के उस पार वो है, खंदक के इस पार ये है, ज्यादा ज्यादा 20 फीट 25 फीट की खंदक है, उधर हवा चल रही है, इधर हवा नहीं चल रही है। 20 फीट के उस पार हवा है जबरदस्त। पुराने मजीद ने इसका जिक्र किया कि मैंने ऐसी फौज को भेजा जो तुम इनको नजर भी नहीं आई। बहरहाल जब हवा चलना शुरू हुई, इतनी शदीद हवा चली कि इनके खाने वाने जितने टेंट पेंट गार्ड रखे थे सब किनारे हो गए। अबू सुफियान ने कहा कि अब ऐसा है भाग लो वरना जो है मामला खराब हो जाएगा। इसी दरमियान में ये जो दूसरा कबीला था, असल बात बताना चाह रहा हूँ, इस दरमियान में जो दूसरा कबीला मदीने वाला था जिसका नाम बनु नज़ीर था, बनु नज़ीर तो भाग गए थे और वही भी अख्तब इन सबको लेकर के आया था। दूसरा कबीला बनु कुरैज़ा, कोई भी अख्तब ने जा करके बनु कुरैज़ा से इसी दरमियान में जब इधर 25 दिन का ये लोग खेमा गाड़े रहे, उनसे जा करके उन्होंने साठगांठ कर ली, वो इनके साथ शामिल हो गए। बनु कुरैज़ा शामिल नहीं हो रहा था, इनका साथ सरदार काब बिन साद इनके सरदार का नाम था। उसने कहा देखो हमसे नबी के वसल्लम से मुआहदा है और मैंने कभी अल्लाह के रसूल को झूठ बोलते नहीं देखा, लिहाजा उन्होंने हमसे वादा किया है, हम भी वादा किए हैं, हम तुम्हारा साथ दे देंगे। उसने कहा 10,000 का लश्कर आया है, आज मामला खत्म हो जाना है, लिहाजा इसमें सपोर्ट करो, इसके बाद से पूरी जिंदगी क़यामत तक के लिए हम लोगों को सपोर्ट रहेगा। आज से मामला इस्लाम का खत्म, फाइल बंद इसकी। बहुत समझाया, वो अपने किले का दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। बहरहाल उसने खोल दिया, खोलने के बाद ये सब बता कर वो उनके साथ हो गए। उसने कहा कि अगर कुरैश भाग गए, उनको था कि कुरैश यहाँ आए लड़ने, हार भी जाएंगे, भाग जाएंगे, हमको रोज यहीं बगल में रहना, हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा अगर वो भाग गए तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे कबीले वाले यहाँ आकर रुक जाएंगे। नतीजा यही निकला कि अबू सुफियान अपने साथियों को लेकर के रवाना हो गए। बनु कुरैज़ा अपनी जगह रह गए। कोई भी नख्तब ने अपने वादे के मुताबिक अपने गांव जाने के बजाय इनके यहाँ क़याम कर दिया। मैं नबी के मुताबिक फजर की नमाज पढ़े 30वें दिन या 31वें दिन, वो वहाँ से पढ़ करके मदीना वापस आ गए। यहाँ आ गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए एकदम असलहे से लैस। कहा रसूल आपने तो असला उतार दिया, नहाने वाले की तैयारी कर रहे हैं, हम तो अभी लैस हैं और पूरे फरिश्ते लैस हैं, कोई अभी फरिश्ता जो है असला नहीं उतारा, या बनु कुरैज़ा से निपट लो, अल्लाह ने कहा है, ये रोज रोज का पंगा नहीं है, आज इनको मामला खत्म करो इनका। तो दूसरा ने कहा कि हमारे जो सहाबा है बहुत थके हुए हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, फौरन निकले। उन्होंने फौरन सहाबा को कॉल किया, मस्जिद नबी में आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फौरन यहाँ से बनु कुरैज़ा चलो। असर की नमाज का वक्त हो रहा था। उन्होंने कहा देखो असर की नमाज कोई आदमी नहीं पढ़ेगा, वह जाकर के पढ़ने का है, बनु कुरैज़ा के इलाके में पहुंच कर पढ़ना है। रास्ते में नमाज का वक्त जाने लगा तो एक सहाबा के गिरोह ने कहा देखो अल्लाह के रसूल ने कहा है जल्दी निकलो, नमाज छोड़ो, ये नहीं मतलब नमाज पढ़ लेनी चाहिए। एक गिरोह ने कहा नहीं साहब मैं तो नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक वहां पहुंचूंगा नहीं। एक गिरोह ने नमाज पढ़ी असर की, एक गिरोह ने नमाज छोड़ दी, नमाज कज़ा हो गई। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब अल्लाह के रसूल के सामने ये मुकदमा आया कि एक ने नमाज छोड़ दी और एक ने नमाज पढ़ी और सफर को जारी रखा, तो आपने फरमाया जिसने सफर को जारी रखा और नमाज भी पढ़ ली वो मेरे मकसद को समझा। मैं ही नहीं कहना चाहता था नमाज छोड़ो, मेरा कहने का मतलब जल्दी चलो। और जिसने नमाज छोड़ दी और वहां जाकर के नमाज पढ़ी, गुनाह उस पर भी नहीं है क्योंकि उसने मेरी जाहिरी बात पर अमल किया। बहरहाल ये बीच का एक मसला आ गया था, इसने बता दिया कि अहादीस में मकसद के हुसूल को हमेशा सामने रखना चाहिए। जब कोई बात बयान की जाती है तो उसका मकसद एक होता है, वो मकसद को हमेशा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पहुंचे, जब इनको मालूम हुआ
काब बिन साद को, जो इनका बनु कुरैज़ा का सरदार था, इसने किला बंद कर दिया। अल्लाह के रसूल के सहाबा चारों तरफ घेर लिए। ये अपने कौम से कहा। अब हुई बिन अख्तब जो बनु नज़ीर का सरदार है वो भी इसमें मौजूद है। इसके सरदार ने फिर कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, एक बेहतरीन शक्ल ये है कि हम लोग इस्लाम को कबूल कर लें और अल्लाह के रसूल हम सबको माफ कर देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। हुई बिन काब ने कहा, हुई बिन अख्तब ने कहा कि देखो ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। सारे कबीले वालों ने कहा हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा फिर दूसरी पोजीशन पेश करता हूं, ऐसा कर लो। कहा वो क्या है? कहा लड़ोगे शिकस्त तो खानी खानी है, तो बेहतर यह है कि अपनी औरतों और बच्चों को पहले कत्ल कर दो सबको, ताकि अगर हम लोग जिंदा रहें तो ये नहीं हो कि हमारी औरतें कैद हो गई, बच्चे गुलाम बन गए, वो देखने के रह गए। उस इनको पहले अपने हाथ से सबको मार डालो। तो उस लोगों ने कहा पागल हो गए, अपने हाथ से अपने बीवी बच्चों को कौन मारेगा? कहा फिर तीसरी शक्ल है, आज शनीचर का दिन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ये जानते हैं कि यहूदी शनीचर के दिन हमला नहीं कर सकते, लिहाजा आज वो बड़े इत्मीनान से होंगे और हम लोग रात में चलो हमला करते, ताकि वो इत्मीनान में हो और रात में हमला हो जाए। तो वही भी अख्तब ने कहा कि इसके पहले हमने शरारत की शनीचर के दिन मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो कैसा डंडा पड़ा, और आज शरारत फिर वही करवाने जा रहे हो, फिर डंडा पड़ जाएगा। लिहाजा हम शनीचर को तो हमला कर ही नहीं सकते। ये तीनों बात करने के बाद वो खामोश हो गया कि आप जो तुम्हारा दिल चाहे तुम लोग करो, बहरहाल मैंने बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआसरा तंग कर दिया। 26वां दिन था कि उन्होंने वो सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा आप जो कहें वो हमने करने के लिए तैयार है। इसी दरमियान में एक सहाबी के बारे में इनको मालूम हुआ, बनु कुरैज़ा वालों को, उनसे इनके थोड़ी दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि अगर आप उन सहाबी को हमारे पास भेज दें, हम उनसे मशवरा करें कि क्या करना चाहिए, अगर वो जो कुछ कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। वो गए, उन्होंने पूछा जब बताओ क्या किया जाए। उन्होंने कहा देखो मामला बहुत खतरनाक है, तो हमारे दोस्त तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मामला बहुत खतरनाक है। उन्होंने एक अंदर की बात अल्लाह के रसूल की यहूदी के सामने बयान कर दी। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे कत्ल का इरादा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह करके गए थे कि मैं मामले को बनाने की कोशिश करूंगा, दोबारा इनका नाम है। जब ये इन्होंने जुमला अदा कर दिया कि वो तो हलफ पर इशारा करके कहा कि तुम लोगों सबको मारेंगे, तुमने जितनी शरारत की। अब इनको ये हो गया कि हमने तो इस्लाम के खिलाफ एक राज को क्या कर दिया, उगल दिया। ये वहां से आए, जा करके मस्जिद नबवी के सतूर में अपने हाथ को बांध दिया रस्सी से, और बांध करके कहा कि अब से मुझसे गलती हो गई है, जब तक अल्लाह हमको माफ नहीं करेगा तब तक हम अपने आप को इस सतूर से खोलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ऐसी सी बात हो गई, उनको भेजा गया, तो उन्होंने ये राज उगल दिया वहां जा करके और अपने आप को मस्जिद में बांध दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे पास आते तो मैं अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह इसको माफ कर दो। लेकिन अब उसने डायरेक्ट अपना मामला अपने अल्लाह के हवाले कर दिया। अब अल्लाह जाने और वो जाने, मुझसे मत, मेरे सामने आते तो मैं अल्लाह से दुआ करता। बहरहाल इन्होंने अपने को वही बांधे रखा। एक रवायत है कि 25 दिन बांधे रहे, सिर्फ टॉयलेट के लिए, नमाज के लिए खोले जाते थे, और ये कसम खाई थी कि जब तक अल्लाह के रसूल नहीं खोलेंगे तब तक किसी सतूर में पड़े रहेंगे, चाहे मर जाए। बहरहाल ये एक बीच का वाक़या हुआ। उसके बाद ये लोग जब सरेंडर हो गए, नबी के मुताबिक में बताया कि तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जैसा आपने बनु नज़ीर के साथ किया था कि सबको जाने की इजाज़त दे दी थी, वैसा आप हमारे साथ भी कर दें। तो उन्होंने कहा वो मामला, ये मामला अलग अलग है। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ एक आदमी है साद बिन मुआज़, मैं उनको हम लोग हकम बनाते हैं, वो जो फैसला करें हम करने के लिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने बुलाया और उन्होंने कहा जाओ, और जो तुम फैसला करोगे हम मानने के लिए तैयार हैं। वो पहुंचे, उन्होंने तौरेत, क्योंकि वो पहले तौरेत पढ़े हुए थे, उन्होंने तौरेत के मुताबिक फैसला कर दिया। तौरेत में बाब इस्तिस्ना एक चैप्टर है, उसकी आयत नंबर जो है वो 10 है, चैप्टर नंबर 20 है। उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी मुआहदा के खिलाफ वर्जी करे तो उनके मर्दों को कत्ल कर दो और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लो,
اور جتنی پراپرٹی اس پر قبضہ کر لو. انہوں نے کہا یہی فیصلہ کر دیتے. حضرت سعد بن معاذ جن کو وہ اپنا آدمی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے پرانا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جتنے ان کے مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور جو مال ہے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آپ فیصلہ کرنے میں تیار ہے. اللہ کے رسول نے اسی فیصلے کو قبول کر لیا. بنو نذیر کا معاملہ کیا ہو گیا، یہیں سے ان کی فائل لپیٹ دی گئی. 400 آدمی ایک روایت پہ ہے کہ 400 آدمی اس پہ قتل کیے گئے. سب سے زیادہ جو قتل ہوا ہے وہ نذیر کا اسی واقعے میں ہوا ہے. ٹوٹل ہم نے آپ کو ایک دن بتایا تھا جب جنگ شروع کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹوٹل جنگیں لڑی ہیں ان کی تعداد 82 ہے. اور وہ جنگ نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہیں جیسے پولیس والے کبھی کسی کے یہاں دبش ڈالتے ہیں، کبھی چور کو پکڑنے کے لیے رات میں جو چھاپا مارتے ہیں، وہ ساری سب کچھ ملا کر کے جو ہے وہ 82 ہے. یعنی 82 ایسی کارروائیاں ہیں جس میں پولیس یا ملٹری انوالو ہوئی ہے. وہ چاہے چوری کا کیس ہو یا یہ کسی نے جو بدہضی کی اس کا کیس ہو، سب ملا کر کے. اور اس میں اندازہ یہ ہے 7 یا 9 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز چیف آف آرمی خود شامل ہوئے. لیکن ان سب میں مرنے والوں کی تعداد ٹوٹل 1000 ہے. اس میں سے 400 یہ لوگ ہیں جو اس جنگ میں مارے گئے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبضہ کر لیا. بہرحال ساری تقسیم ہو گئی. تقسیم ہونے کے بعد یہ صحابی جو اپنے آپ کو ستون سے باندھے ہوئے تھے، قرآن مجید کیا ہے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. جب حضور نے کہا اچھا جاؤ ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو صحابی دوڑے کہ ہم جا کر خوشخبری سنا. ہر آدمی دوڑا. کھولنے لگے گا نہیں، کھولنے کا نہیں مجھے. میں نے قسم کھائی ہے مجھے نبی ہی اپنے ہاتھ سے کھولے گا تو ہم کھلیں گے ورنہ نہیں کھلیں گے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے ہاتھے سے ان کو کھولا، اور کھولنے کے بعد جو ہے وہ ان کی بتایا کہ آپ کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے. اس جنگ کے بعد بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی خوشخبری دی آپ نے فرمایا کہ اب آج کے بعد کوئی بھی کافر ہم پر حملہ نہیں کرے گا. اب ہم اٹیک کریں گے، ہم ڈیفنس کی پوزیشن سے آج سے ختم ہو گئے. یہ جتنی ان کی طاقت تھی 10,000 جو لے کر کے آگے، یہ اب ان کا آخری معاملہ ہے. اب ہم انشاءاللہ ہمیشہ ہم جو ہے کیا کریں گے، ایفنسو معاملے میں آئیں گے، ڈیفنسو پوزیشن میں نہیں. جو ہماری مدافعت ہم کر رہے تھے اب دفاع نہیں ہوگا. اب انشاءاللہ کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے ہمت کی ہو. تیاری بھلے کرتے رہے ہوں لیکن ایسی نہیں کہ اپنی جگہ سے چھوڑ گئے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہوئے ہیں، آگے بڑھ کر کے چل گیا. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جب خندق کھودی گئی اور اس میں تو اس میں ایک تیر ان کو لگ گیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ثالث بنایا میڈیٹر، اس وقت بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ چل کر کے آئے. گھوڑے پر بٹھا کر کے لایا گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جو تیر لگا ہے، اگر اس کے بعد کوئی بڑی جنگ مسلمانوں کی نہیں ہونی ہے تو مجھے اسی میں شہادت کی موت دے دے، اور اگر ابھی کوئی خطرناک جنگ باقی ہے تو اللہ اس وقت تک دیتا رہے جب تک یہ خطرناک جنگ باقی. یہ دعا کیا پروردگار عالم سے. وہ زخم تھا، وہ زخم بھرنے لگا تھا، یہ دعا کرتے ہی وہ زخم کھل گیا اور وہ اسی میں کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یاد رکھیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو عرش الہی ہل گیا. کوئی بھی صحابی کی میت میں اتنے فرشتے شامل نہیں ہوئے جتنا سعد بن معاذ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ میں شامل ہوئے. یہ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی. ایک روایت میں ہے کہ 4 مسلمان مارے گئے اور 3 جو ہے اس میں کافر جو ہے وہ مارے گئے، کیونکہ جو تیر لگا جن لوگوں کو اس کے بعد بھی جن کا انتقال ہوا تو اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے. بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست پوزیشن ہے. اس پر یورپین اسکالر بڑا ہنگامہ کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ نے 400 لوگوں کو کیا کروا دیا، قتل کروا دیا. تو ان کو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ قرآن میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی شرعی حکم آ جاتا تھا اور قرآن کریم اس میں خاموش رہتا تھا تو توریت اور انجیل کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے. اس کے پہلے بھی ایسے فیصلے ہوئے تھے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی اسی سنت کے مطابق قرآن میں کوئی حکم موجود نہیں تھا, لہٰذا توریت کو اٹھا کر کے انہوں نے کیا کر دیا, فیصلہ کر دیا. تو انہی کا معاملہ تھا اور انہی کے سر لگ گیا. تو اس طریقے سے یورپین اس پر بڑا ہنگامہ کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ توریت کے عین مطابق ہوا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آگے بات کریں گے. اور جو بات بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جو تعارف کرایا ہے اس پر ہم بات کریں گے, اور ایک ایک چیز پر گفتگو کریں گے, کیا کیا بات آپ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.